سلام سامعین، اردو کرائم تھرلر کی عمران سیریز کا یہ پہلا ناول دھوئیں کی تحریر چیپٹر 10 اور یہ لاسٹ چیپٹر ہے۔ اس آدمی نے بڑے اطمینان سے اس کی طرف کروٹ لی جس کو جولیا نے ہینڈس اپ بولا تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی ننھی سی بچی ہو اور لکڑی کی بندوق سے اسے دھمکا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا نہیں حیرت تھی۔ رائفل خالی ہے، اسے رکھ دو، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، اور اپنی جگہ پہ واپس جاؤ۔ یہ تینوں جو سو رہے ہیں نا، بہت برے آدمی ہیں، میں نے بڑی مشکل سے سلایا ہے۔ جولیا نے رائفل نہیں رکھی۔ اس آدمی نے کہا، میرے کہنے پہ عمل کرو ورنہ نتیجے کی ذمہ دار خود ہوگی۔ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کا جواب مجھے نہیں معلوم۔ جولیا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر رائفل وہیں رکھ کے غار کے تاریک حصے میں واپس چلی گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد تاریکی میں ٹارچ کی روشنی نظر آئی۔ اس نے بائیں طرف والے سوراخ کی طرف دیکھا، کوئی آدمی ٹارچ کی روشنی اس پر ڈال رہا تھا۔ پھر دو آدمی اندر آئے اور انہوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کے باہر نکالا۔ کسی نے جولیا کی کمر پہ رائفل کا کندا رکھ کر اسے آگے بڑھ کر آگے کی طرف دھکیلا اور وہ ایک لفظ کہے بغیر ان کے پیچھے چل پڑی۔ غار سے نکلتے ہی اسے معلوم ہوا کہ جیسے وہ برفیلے سمندر میں ہو۔ اس کے جسم پر ایسے کپڑے نہیں تھے جو اسے جنگل کی سردی سے بچا سکتے۔ کچھ دور چلنے کے بعد رک جانے کا حکم ملا۔ ٹارچ کی روشنی میں ایک بڑی سی اسٹیشن ویگن دکھ رہی تھی۔ جولیا خود بخود اس میں بیٹھ گئی۔ اسٹیشن ویگن کا انجن گڑگڑایا اور وہ فراٹے بھرنے لگی۔ جولیا محسوس کر رہی تھی کہ یہ لوگ کافی مہذب اور شائستہ ہیں۔ آخر سفر تمام ہوا۔ جولیا سے نیچے اترنے کو کہا گیا۔ جولیا کو یاد نہیں کہ وہ کس طرح اس عمارت میں پہنچی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ کتنا ٹائم لگا تھا۔ اس کا جسم سردی سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس نے بجلی کی چمک میں اس عمارت کی بس ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہ لوگ اسے ایک کمرے میں چھوڑ کے باہر نکل گئے تھے۔ کمرہ گرم تھا، اس میں ایک آتش دان روشن تھا۔ 15 یا 20 منٹ تک وہ وہاں پہ تنہا رہی تھی اور اگلے کچھ دیر بعد ہی اس کی تنہائی رفع ہو گئی۔ آنے والا پستہ قد اور گٹھیلے جسم کا آدمی تھا، مگر اس کے سر کے زیادہ تر بال غائب تھے۔ جولیا نے پہلی ہی نظر میں اس آنے والے کو پہچان لیا تھا، کیونکہ یہ کوئی اجنبی تو نہ تھا۔ یہ مشہور سائنسداں ڈاکٹر اسٹیپلر تھا۔ جی، وہی ڈاکٹر اسٹیپلر جو کہ مر گیا تھا اور جس کی قبر خالی تھی، تابوت کے اندر پتھر ملے تھے۔ تم بہت تھک گئی ہو، ڈاکٹر اسٹیپلر نے کہا۔ اس کی آواز بڑی نرم تھی۔ جولیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اسٹیپلر نے کہا۔ میں تمہیں اس دن سے جانتا ہوں جب تم نے میرے 2 آدمیوں کو دھوکہ دیا تھا اور دانش منزل لے گئی تھیں، تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں حقیقتاً کون ہوں۔ مجھے یہ جاننے کی قطعی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم کون ہو، ڈاکٹر اسٹیپلر نے کہا، لیکن یہ ضرور معلوم کروں گا کہ دانش منزل میں تمہارے علاوہ اور کون تھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ ضد بری چیز ہے، ڈاکٹر اسٹیپلر مسکرایا۔ میں یقین بھی نہیں دلانا چاہتی، جولیا نے لاپرواہی سے کہا۔ تم خواہ کتنی ہی ضد کیوں نہ کرو، میں تشدد تو نہیں کروں گا کیونکہ تم مجھے خود سب کچھ بتاؤ گی۔ جو بات میں جانتی نہیں ہوں وہ بتاؤں کیسے؟ اچھا، والٹن اور جعفری میں کیا گفتگو ہوئی تھی؟ مجھے بالکل بھی نہیں پتا۔ اچھا چلو، تمہاری مرضی، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر اسٹیپلر خاموش ہو گیا۔ میری قبر کس نے کھدوائی تھی؟ مجھے بالکل نہیں معلوم۔ تم بہت ذہین عورت ہو۔ والٹر کی موت سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے اسے مروایا تو میں بتا دوں۔ جولیا سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر اسٹیپلر تیکھے قد و قال رکھنے کے باوجود بھی اسے رحم دل اور ایماندار معلوم ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر اسٹیپلر بڑا نیک نام آدمی تھا۔ اس نے ملک و قوم کی بہتری خدمت انجام دی تھی۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟